السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ۔ غزوہ احزاب کے اگلے ہی سال 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے عام اعلان کروایا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے، جو ہمارے ساتھ جانا چاہے وہ چلے۔ ان کنڈیشن میں مکے کی طرف جانا یا تو جنگ تھی یا تو موت کے منہ میں جانا تھا۔ اگرچہ مسلمان عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، لیکن قریش مسلمانوں کو کس طرح اجازت دے کہ وہ آرام سے مکے میں داخل ہوں اور سکون سے عمرہ کریں؟ یہ تو گویا سراسر مسلمانوں کو تسلیم کرنا ہوا، اور ایسا کرنے سے عرب میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی تعداد ایک روایت یا تو 1400 یا دوسری روایت 2000 تھی، اور اکثر روایت 1400 کی ہے۔ ذوالحلیفہ کا مقام مدینے سے تقریباً 7-8 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کی حد شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہاں احرام باندھا، اور جو قربانی کے جانور ساتھ تھے ان کے گلوں میں پٹے ڈالے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ان کاموں سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف سفر جاری رکھا اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچے۔ ادھر قریش کو جب علم ہوا کہ مسلمان مکے میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قریش نے اپنے تمام حلیفوں کو بھی پیغام بھیجا کہ آ کر مدد کریں، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک سکیں۔ رسول اللہ کو یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھیں۔ بدیل بن ورقہ بنو خزاع قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی قریش کے ساتھ ساتھ رسول اللہ سے بھی دوستانہ تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے اوپر یہ کام رکھا کہ وہ مکے جا کر حال احوال سنائے۔ بدیل بن ورقہ نے رسول اللہ سے کہا کہ قریش نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل سے فرمایا کہ تم جا کر قریش کو ہماری طرف سے یہ کہو کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور قریش کو سمجھاؤ کہ پہلے بھی جنگوں سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا، جو اب پھر سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ بدیل بن ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ پہنچا اور سیدھا وہاں گیا جہاں سارے سردار بیٹھے تھے۔ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ اس پر جو مشتعل مزاج تھے انہوں نے تو فوراً کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں، پر صلح پسند دوست تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سننا چاہیے، اور پھر بدیل بن ورقہ نے رسول اللہ کا پیغام من و عن سنا دیا۔ جب بدیل بن ورقہ قریش کو رسول اللہ کا پیغام سنا رہا تھا، تو اس وقت طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی بھی وہاں موجود تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں ایمان لایا اور صحابی رسول بنا۔ مکہ اور طائف کو جڑواں شہروں ٹوئن سٹیز کی حیثیت حاصل تھی۔ دونوں شہروں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے کھڑے ہو کر کہا، اے قریش، کیا میں تمہارے لیے باپ کی مانند نہیں ہوں، اور کیا تم میرے بچوں کی مانند نہیں ہو؟ تمام لوگوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا تمہاری بہتری کے لیے کہوں گا؟ لوگوں نے پھر جواب دیا، ہاں، ہمیں اس پر بھی اعتماد ہے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے بات چیت کروں۔ لوگوں نے اس کی تجویز قبول کی۔ عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس حدیبیہ کے مقام پر آیا۔ عروہ ایک دانا، ذہین اور مدبر انسان تھا۔ عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف قریش اور ان کے حلیف ہیں، ان کی پوری قوت جمع ہے، اور ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ اگر جنگ ہوئی اور بالفرض تم نے مکے والوں کو ختم کر بھی دیا تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اس سے پہلے کیا کسی شریف انسان کی ایسی مثال موجود ہے کہ اس نے اس طرح اپنے ہی قبیلے کو ختم کر دیا ہو؟ اور معاملہ برعکس ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو جمعیت ہے وہ تو مختلف قبائل سے آئے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے۔ شکست کی صورت میں یہ سب تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ ان کو عروہ کی اس بات پر تیش آیا اور ان کے منہ سے
कुछ अरियां अल्फाज निकल गए और फिर उन्होंने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? खुदा की कसम हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अल्फाज सुनकर उर्वा ने पूछा, ये कौन है? बताया गया ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो उर्वा ने कहा, इनका मुझ पर एक एहसान है, वरना आज मैं उन्हें इस अरियां लफ्ज का जवाब दे देता। इसके बाद उर्वा ने रसूलुल्लाह से बात करते हुए ये गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया कि बार बार रसूलुल्लाह की रेश मुबारक की तरफ हाथ बढ़ाता। कुछ दवा करने के बाद हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु मुहाफिज वहां खड़े थे। उन्होंने उर्वा की इस हरकत पर गुस्सा आया। उन्होंने तलवार की मयान उर्वा के हाथ पर मारा और कहा, अगर अब ये हाथ रसूलुल्लाह के रेश मुबारक तक गया तो ये हाथ वापस जाने से पहले कट जाएगा। आखिर उर्वा गुफ्तगू पूरी करके एक राय कायम करके वापस मक्का चला गया। मक्का पहुंचकर उर्वा बिन मसूद सकफी ने कुरैश वालों को जो सारी रिपोर्ट दी उससे अंदाजा किया जा सकता है कि वो कितने ज़हीन और हाजिर दिमाग हैं। उन्होंने कहा, ए कुरैश के लोगों, देखो मैं केसर और किसरा के ईवानों दरबारों में गया हूँ। मैंने वहां का निज़ाम तौर तरीका देखा है, उनकी ठाट बाट देखा है, लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह को इसकी अपनी कौम में ऐसा मोहतरम नहीं देखा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असहाब में देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं उनको जितनी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और जितनी अकीदत और तौकीर और इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके दिलों में है और अपने दीन की जो हमियत और फिदायाना जज्बा उनके दिलों में है, वो मुझे पूरी जिंदगी में कहीं भी देखने में नहीं आया। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं तो लोग उनका वजू का पानी तबरुक के तौर पर लेने के लिए टूट पड़ते हैं। अगर वो थूकते हैं या उनके दहन से बलगम निकलता है तो लोग उसे झपट लेते हैं और उसको अपने हाथों और चेहरों पर मल लेते हैं। ये मोहब्बत मैंने ना किसी कौम में अपने सरदार और कायद के लिए देखी है, हत्ता कि किसी बादशाह तक के लिए नहीं देखी। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि तुम इनसे मत भिड़ो, इनसे जंग का इरादा तक कर दो और मुसालियत कर लो। उर्वा बिन मसूद सकवी के इस तबसरे पर जोशीले अफराद भड़क उठे कि हम किसी भी सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दाखिल होने नहीं देंगे, उनको वापस जाना पड़ेगा वरना खून की नदियां बह जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि कुरैश जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस पर रसूलुल्लाह ने सोचा कि अब अपने साहब में से किसी को अपना नायब बनाकर या एलची बनाकर मक्के वालों की तरफ भेजा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफारत के लिए सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया। सैयदना उस्मान अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए थे कि बाहर ही उनको अपना चचाजाद भाई अबान बिन सईद बिन आस मिल गया। उन्होंने सैयदना उस्मान को अपनी पनाह और हिमायत में ले लिया और यूं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के पास पहुंच गए। बातचीत का सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा, लेकिन कुरैश किसी भी बात पर आमादा होने के लिए तैयार न थे। बातचीत का सिलसिला जारी रहा और इसी दौरान एक अफवाह उड़ गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। जैसे ही ये बात रसूलुल्लाह के पास पहुंची तो रसूलुल्लाह उस वक्त एक दरख्त के साए के नीचे खड़े थे और सब मुसलमानों से कहा कि मुझसे आके बैत करो। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है और इस बैत के बारे में दो रिवायत हैं। एक तो ये कि ये बैत अलल मौत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान मेरे हाथ पर मौत की बैत करे कि जब तक उस्मान के खून का बदला ना ले लेंगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। दूसरी रिवायत यह है कि इस बात पर बैत दी गई कि हम यहाँ से पीठ नहीं मोड़ेंगे और राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बैत ले ली और फिर अपना हाथ मुबारक दूसरे हाथ मुबारक पर रखकर कहा, ये उस्मान का हाथ है और ये उस्मान की तरफ से बैत है। इसी बात से सैयदना उस्मान गनी ज़ुल नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम मालूम होता है। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि अफवाह गलत है। कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह किसी बात पर राजी नहीं हो रहे और ये भी अच्छी तरह जानते थे कि जंग की सूरत में उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर उनकी समझ में ये बात आ गई कि कोई मुसालियत हो जाए तो बेहतर होगा, तो उन्होंने मुसालिहाना गुफ्तगू के लिए सुहैल बिन उमर को रसूलुल्लाह के पास भेजने का फैसला किया, जिनका शुमार उनके बड़े मुदब्बिर सरदारों में होता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि कुरैश सुहैल बिन उमर को भेज रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लगता है कि कुरैश सुलह पर आमादा हो गए हैं। सुहैल बिन उमर फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे और साहब रसूल बने रज़ी अल्लाहु अन्हु। सुहैल बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ बातचीत के बाद तय पाया कि सुलहनामा लिखा जाए। कातिब का फरीजा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहैल बिन उमर ने फौरन टोका कि हम इससे वाकिफ नहीं हैं, हम तो हमेशा बिस्मिल्लाहुम्मा इस्तेमाल करते हैं, तो यही अल्फाज लिखे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से फरमाया, लिखो ये वो सुलह है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान मुनक्कद हुई। सुहैल बिन उमर ने फौरन एतराज किया कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा जाएगा। इस बात पर तो हमारा इख्तिलाफ है, झगड़ा है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो किस बात की जंग, किस बात के तनाज़े, चुनाचा ये अल्फाज नहीं लिखे जाएंगे। इस एतराज से और इस ज़हीन मुखालफत से सुहैल बिन उमर की ज़हानत का अंदाजा करें और कानूनी एतबार से सुहैल बिन उमर का एतराज दुरुस्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतराज पर मुस्कुराए और कहा, तुम मानो या ना मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی اس موقع پر رسول اللہ کے حکم عدولی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ پر در حقیقت یہ ہے کہ حکم عدولی نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے بعد مٹانا خلاف ادب سمجھ رہے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کہاں ہیں وہ الفاظ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، دنیاوی طور پر لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ مقام دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ الفاظ مٹا دیے، اور پھر وہاں لکھا گیا، یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور قریش کے مابین طے پایا۔ اس کے بعد معاہدے کی شرط لکھے گئے۔ سہیل نے پہلی شرط یہ کہی کہ ہم قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا کریں۔ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دینا یعنی پورے عرب کے سامنے آپ کو تسلیم کرنا ہے، لہذا اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا۔ ہاں، اگلے سال آپ واپس آئیں، ہم 3 دنوں کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے تاکہ کسی بھی تصادم کا امکان ہی نہ رہے۔ آپ اپنے ساتھ تلواریں اگر لاتے ہیں تو وہ بھی نیاموں میں ہوں گی، اور نیامیں تھیلوں میں، تھیلے احرام کی حالت میں ہاتھ میں رہیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان امن ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عرب کے دوسرے قبائل میں سے جو چاہے ہمارا حلیف بن جائے اور جو چاہے آپ کا حلیف بن جائے۔ دونوں جماعتوں کے حلیف بھی امن و امان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے بھی درمیان کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ بنو خزاع کے سردار بدیل بن ورقہ نے وہیں اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور بنو بکر جس کی بنو خزاع سے پرانی دشمنی تھی، اس نے فوراً کہا پھر ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ معاہدے کی چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص اپنے والی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے جائے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس لوٹانا ہوگا، لیکن مدینے سے اگر کوئی شخص مکے آ جائے گا تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک نامناسب اور انصاف سے بالکل پرے شرط تھی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت تکلیف پہنچی کہ یہ کس طرح کی شرط ہوئی۔ خیر سب صحابہ رضی اللہ عنہ چپ تھے، پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کو قدرت کی طرف سے جلالی طبیعت ملی تھی وہ چپ نہ رہ سکے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حق پر نہیں ہیں اور کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یقیناً میں حق پر ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اور میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ زیادہ کہنے کی ہمت نہ رہی، البتہ ایک طبیعت میں تلاطم باقی رہا تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ پھر یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک ہم حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ وہی کرتے ہیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ادھر جذبات کا عالم یہ تھا، اور ادھر یہ ہوا کہ سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ مکے میں ایمان لا چکا تھا، اور سہیل نے ان کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر ایک کھوٹڑی میں بند کر رکھا تھا۔ قریش ان پر تشدد بھی کرتے تھے۔ جب ابو جندل رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ مکے کے بعد حدیبیہ کے مقام پر ہیں تو وہ کسی طرح اپنی بیڑیاں تڑوا کر حدیبیہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ابھی معاہدے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی۔ سہیل بن عمرو نے اپنا بیٹا دیکھا تو فوراً کہنے لگا، یہ رہی پہلی شرط، آپ کو اسے ہمیں لوٹانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سہیل بھلے صلح لکھ دی گئی ہو پر اسے ہمارے پاس رہنے دو۔ سہیل نے کہا، قطعاً نہیں، اسے ہمارے حوالے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سہیل اسے رہنے دو۔ سہیل نے کہا، نہیں، یا اسے لوٹاؤ یا صلح کا لدم ہے، اب ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، جنگ سے صلح بہتر ہے۔ اب ابو جندل رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہوئے اور کہا، مجھے کن درندوں کے حوالے کر رہے ہو؟ ذرا اندازہ کریں کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا ماحول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی تلواریں نیاموں سے نکل سکتی ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں پر خاموش ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے اس بات کا علم ہے جو باقی کسی کو نہیں۔ سہیل کی ضد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسروں کے لیے جو ان حالات میں مظلومانہ طور پر مقید ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ ہم صلح کی شرائط طے کر چکے ہیں اور ان کی روح سے ہم پابند ہیں کہ تمہیں واپس کر دیں۔ خیر سہیل اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ صلح ہو گئی، اس پر دستخط بھی ہو گئے۔ سہیل اپنے بیٹے کو لے کر مکہ لوٹ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اب اٹھو، قربانی کے لیے جو جانور ساتھ لائے ہو ان کو یہیں قربان کرو اور احرام کھول دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مدینے سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے، عمرہ ادا نہ کر سکے تھے، اور پھر جو صلح ہوئی اس کی شرائط نے مسلمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری کر دی تھی، کیونکہ یہ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جو رسول اللہ کے ایک فرمان پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔
پر ایسی صلح دیکھنے کے بعد جو بظاہر غیر منصفانہ تھی ان کی ایک عجیب جذباتی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو ہوا یہ، رسول اللہ کے کہنے پر 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے اٹھ کر قربانی کی یا احرام کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اٹھو یہیں قربانیاں کرو اور احرام کھول دو، مگر پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا اٹھو قربانیاں دے دو اور احرام کھول دو، مگر اب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار فرمانے کے بعد اٹھ کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جانے سے پہلے اپنی ازواج مطہرات میں قراردادی کراتے تھے اور جس کا نام آتا ان کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ اس سفر میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ میں نے مسلمانوں سے 3 مرتبہ کہا کہ اٹھو قربانیاں دو اور احرام کھولو، پر کوئی بھی ایک شخص نہیں اٹھا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبان سے کچھ نہ فرمائیں، آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں، قربانی دیجیے اور حلق کرا کر احرام کھول دیجیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے پر باہر آئے، قربانی دی، سر کے بال منڈوائے اور پھر احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سب دیکھا تو فوراً اٹھے، جانوروں کی قربانیاں دیں، حلق یا قصر کرایا اور احرام کھول دیے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک خیال تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ کیا پتہ رسول اللہ ہمیں اب کہیں کہ اٹھو اور چل کر مکے میں عمرہ کرو یا اللہ کی جانب سے کوئی وحی نازل ہو جائے۔ خیر بہت ہی سنگین مسئلہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایک سخت امتحان تھا، پر یہ بے چینی کیفیت تب ہٹی جب سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی شرط کے مطابق ابو جندل رضی اللہ عنہ کو سہیل کو لوٹا دیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ پھر سے قید سے فرار ہوئے، پر اس دفعہ مدینے نہیں گئے بلکہ بحیرہ احمر کا راستہ لیا اور قریب ایک جنگل میں پناہ لی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مکے والوں کی قید سے بھاگ کر مدینے آئے، تو ان کے پیچھے پیچھے قریش کے 2 افراد بھی مدینے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو بھی واپس لوٹایا، پر راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں ایک کی تلوار چھین کر اسے قتل کر ڈالا اور بھاگتے ہوئے اسی جنگل میں گئے جہاں ابو جندل رضی اللہ عنہ تھے۔ اب مکے میں باقی مسلمان جو قریش والوں کی طرف سے قید میں تھے ان کو معلوم ہوا کہ ایک اور راستہ نکل آیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ فرار ہوتے گئے اور کچھ ہی عرصے میں اس جنگل میں ایک بہت بڑی جماعت ہو گئی۔ اب انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں سے کچھ تعلق نہیں تھا اور اب قریش ان کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم معاہدے کی یہ شرط کالعدم کرتے ہیں، اب کوئی بھی آ کر آپ کی پناہ لیتا ہے مکے سے تو وہ آپ کے پاس رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو ڈھونڈوایا اور پھر پیغام دیا کہ مدینے لوٹاؤ، اور اس طرح وہ شرط جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب سے زیادہ شاق گزری تھی وہ کچھ ہی عرصے میں یوں ختم ہو گئی۔ یہ صلح حدیبیہ سے مشہور ہے، پر اگر اسے فتح حدیبیہ کہا جائے تو بالکل درست ہے۔ فتح حدیبیہ کے بے شمار فائدوں میں ایک یہ بھی تھا کہ اب رسول اللہ نے دعوت اسلامی کو اور تیزی سے بڑھایا، اور قریش جو اس سے پہلے تک مدینے میں آ جا نہیں سک رہے تھے اب ان کو صحابہ کی صحبت کا موقع ملا اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے، اور انہی میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلے سال ذوالقعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اصحاب پچھلے سال حدیبیہ میں موجود تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، چنانچہ سوائے ان کے جو 1 سال میں وفات پا چکے تھے سب گئے اور 3 دنوں تک مکے میں رہ کر واپس لوٹ آئے۔ تو یا اخوانی یہ آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنے کی اور اقامت دین کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔